ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون ہے شامل اس وطن کی مٹی میں۔ میں ہوں ڈاکٹر شبانہ ناز اور آپ سن رہے ہیں ہمارا پروگرام صحت کی بات، جس میں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہر پیر منگل بدھ 12 سے 1 بجے کے دوران اور لے کر آتے ہیں آپ کی صحت کے لیے مفید معلومات اور مشورے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نصر اللہ رانا۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جس مقصد کے لیے آپ گھر سے نکلے ہیں اس مقصد میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں۔ ہمیشہ دوسروں کے بھلائی کے لیے کوشش کیا کیجیے، دعائیں کیا کیجیے، اپنے ماں باپ کے لیے اسپیشلی، اور اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہمیشہ ہی یقیناً حلال کی روزی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اور ہم دعا گو بھی ہیں۔ اور یہ کیونکہ پروگرام صحت کی بات آپ کی صحت سے متعلق ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کے پلیٹ فارم سے اور رہنما نیوز کے پلیٹ فارم سے، ہوا کے دوش پر، آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر۔ اور اس کے علاوہ آپ کو لیے ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ سیٹ بیلٹ کا استعمال ضرور کیا کیجیے، اور اگر آپ بائک چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کیجیے، یہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں فون کال کے ذریعے 0315000824۔ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے وہ اسپیشلی SPR لکھیے، اپنا نام لکھیے، شہر کا نام لکھیے، 8881 پر سینڈ کر دیجیے۔ اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ ٹریفک جیم ہے، آپ بھی ہمیں آج بھی آتے ہوئے بہت زیادہ سگنلز پہ ٹریفک جیم ملا، تو آپ اس کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے سگنل توڑ کے اس کو آگے کی طرف بڑھے، اور اس وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں، اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ حادثات سے بچیے، اپنا خیال رکھیے۔ جی، حادثات زندگی کا حصہ ہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے پریکاشن از بیٹر دین کیور، یعنی آپ نے احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ اس قسم کے خطرناک مسائل سے بچ سکیں۔ تو آج کل جیسے آپ کو معلوم ہے کہ موسم کیسا ہے، تھوڑا سا برسات بھی ملی جلا موسم ہے، اگر بارش ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کیسز آپ کو سننے میں ملتے ہیں کہ کرنٹ لگ گیا۔ کرنٹ لگنے کے بہت سے واقعات ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں، ٹی وی میں بھی آپ دیکھتے ہیں، ریڈیو میں بھی، ہاسپٹل میں بھی اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں۔ تو لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس اویئرنیس کی کہ بارش کا اگر موسم ہے، نہ صرف کہ آپ بیماریوں سے بچیں بلکہ اس طرح کے حادثات کے لیے بھی جو ہے وہ آپ ذہنی طور پہ ان سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موسم میں ایسا کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے، کسی کو الیکٹرک شاک لگ جاتا ہے یا الیکٹرک شاک کا خطرہ ہوتا ہے، یا آپ کو اول تو سب سے بڑی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بارش کے موسم میں آپ باہر جانے سے اوائڈ کریں۔ جب بارش ہو رہی ہو یا جس جگہ پہ پانی کھڑا ہوا ہو، آپ کو نہیں معلوم کہ وہاں گٹر نیچے کھلا ہوا ہے یا کوئی تار ٹوٹ کے بجلی کا وہاں گرا ہوا ہے، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ بارش میں باہر نہ نکلیں، بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کی جاب ہے یا آپ کو کوئی ایسا کام ہے کہ ضروری باہر نکلنا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گیلی دیواروں کو، کھمبوں کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں۔ اگر گھر میں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کسی کو خدا نہ خواستہ شوق لگ گیا ہے یا گھر میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے، سب سے پہلی جو آپ نے پریکاشن کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی آدمی کو اگر کرنٹ لگ رہا ہے تو آپ نے خود کو اس سے ہاتھ سے پکڑ کے چھڑانے کی کوشش نہیں کرنی، چاہے کوئی باہر کوئی ایسا انسیڈنس ہو رہا ہے یا گھر میں بھی کسی بچے کو یا کسی کو، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کوشش یہی ہونی ہوتی ہے کہ اس کانٹیکٹ سے جو ہے وہ آپ نے دور کرنا ہے جس وجہ سے اسے کرنٹ لگ رہا ہے، تو اس کو آپ ہاتھ سے نہیں چھوڑے اس کو چھڑوائیں گے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسا انسولیٹر کہتے ہیں جس کے ذریعے کرنٹ نہ گزر سکے، اس میں آپ نے پلاسٹک کی جو ہے وہ پلاسٹک کا کوئی ایسی اسٹک لے لیں، لکڑی کی اسٹک لے لیں، خود بھی جوتے پہنے ہوئے ہوں، یہ انسولیٹر ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی آپ اس کو ہٹائیں گے، سب سے پہلے آپ اس کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹائیں، لکڑی کی مدد سے، ربڑ کی مدد سے، خود سے کبھی بھی اس کو چھونے کی کوشش نہیں کریں، نہیں تو وہ کرنٹ آپ تک منتقل ہو جائے گا اور آپ اس کی جان بلکہ نہیں بچا سکیں گے، آپ کو خود بھی جو خطرہ جو ہے وہ اپنی جان پہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اسے چھڑانا ہے انسولیٹرز کے ذریعے۔ ابھی ہماری آواز تھوڑی سی ایسا تھا کہ اسٹوڈیو میں ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ آواز گونج رہی ہے، تو ہمارے جو سامعین ناظرین جو سن رہے تھے تو کیونکہ ہم نے کال نہیں لی اسی وجہ سے، اور اب ہم کال کا سلسلہ شروع کریں گے تھوڑی دیر میں۔ تو آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کوشش کیا کیجئے کہ آپ جب جہاں پانی کھڑا ہو تو وہاں بچوں کو اسپیشلی آپ پانی میں سے نہ گزرنے دیا کریں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی
تار وہاں گرا ہوا ہے اور اس میں کرنٹ پاس ہو رہا ہے تو ظاہر ہے پانی میں کرنٹ آئے گا تو آپ کو حادثہ ہو سکتا ہے. ایسے بہت سارے حادثات آج کل ہو رہے ہیں اور پنجاب سائڈ پہ تو بہت زیادہ سیلاب والی سچویشنز ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ ڈنڈیوں پہ اور ظاہر ہے کہ خشک جگہ میں اپنا بسیرا کرے ہوئے ہیں. تو ہماری آواز جو گونج رہی تھی اب تک آپ تک تو مجھے امید ہے کہ اب آواز صحیح ہو گئی ہوگی. تو آپ ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا کیونکہ ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک فون کال کے ذریعے 0315000884. جی اسٹوڈیو میں ہماری آواز گونج رہی تھی, اس وجہ سے ہم لوگوں نے ناظرین سے ریکویسٹ کہا کہ ہمارے جو ٹیم تھی انہوں نے آئی تھنک صحیح کر دیا ہے انشاءاللہ. جی جی بالکل. اب اب ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا رہے گا. اگر بیچ میں کچھ ہوا تو ہم آپ کو انفارم کر دیں گے. ہم بات کر رہے تھے حادثات سے کس طرح بچا جائے بارش کے موسم میں, اس طرح کے وجہ سے ویدر چینج ہوتا ہے. سب سے پہلے جتنی بھی گھریلو خواتین ہیں, اگر ان کیس ان کے گھر میں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی بچہ یا کوئی بھی کرنٹ لگتا ہے, تو فوری طور پہ مین سوئچ اگر آپ اس کو پکڑنے کے لیے نہ لپکے بلکہ فوری طور پہ جو ہے وہ آپ مین سوئچ کو آف کر دیں. اور یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں ہیں جس سے ہم کسی کی جان بچا سکتے ہیں. نہ صرف دوسرے کی جان بچا سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی جان بھی بچا سکتے ہیں. تو احتیاط شرط ہے. جان بچانے کے لیے آپ کو خود بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کس طرح کسی کی جان بچائے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے, اس کو بچانے کے لیے جذبات میں باپ یا بھائی کوئی بھی چھلانگ لگاتا ہے, اس کو خود بھی تیرنا نہیں آتا تو وہ خود بھی ڈوب جاتا ہے اور نہ اس کی جان بچا پاتا ہے. تو بیسک جیسے لائف سپورٹنگ سسٹم جو ہے ہمارے پاکستان میں بھی سب کو چاہیے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں یہ آپ سب کو بیسکس آنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اگر کسی کی جان جا رہی ہو کس طرح سے آپ نے اس کو CPR دینا ہے, کس طرح سے آرٹیفیشل بریتھنگ جسے کہا جاتا ہے وہ دینی ہے, کس طرح سے کرنٹ لگنے سے کوئی ہو تو اسے بچانا ہے, کوئی ڈوب رہا ہو تو اسے کس طرح سے آپ نے بچانا ہے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اپنی زندگی اگر آپ نے ہنستے بولتے گزارنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. فرسٹ کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ فرمان بات کر رہا ہوں کراچی. بالکل فرمان صاحب, اصل میں ہم لوگوں کو بالکل ہم پہچان رہے ہوتے ہیں, تو جو ویورز آپ کو سن رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وجہ سے پوچھتے ہیں کہ تاکہ ان تک بھی آپ کا نام اور آپ کی جگہ پہنچ جائے. صحیح بات ہے, بالکل بالکل. یہ تو لسنرز کے لیے تو نام بولنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے نا. آج کے لیے کیا جان جاؤ گے. لیکن جی بس آج تو ماشاءاللہ سے موسم بھی بہت خوبصورت ہوا ہے, پیارا موسم ہو رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ. گرمی بھی جو ہے نا بہت حد تک کم ہو چکا ہے. اور میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان موسم کے اندر جو ہے نا احتیاطی تدابیر ہیں. مثال کے طور ہر موسم کا اپنا اثرات ہوتے ہیں نا. جی جی بالکل بالکل. تو جو صحت پر بھی اثر کرتے ہیں. جی جی بالکل. تو ان موسم کے اندر انسان اپنے صحت کا بھی خیال رکھے. اور ساتھ ساتھ 14 اگست کا بھی موقع ہے. ہاں ہم 14 اگست جو ہے نا ضرور منائے. لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ جو سلنسر جو ہوتا ہے, یہ جو باجے بجاتے ہیں, وہ اتنا شور ہوتا ہے نا گھروں کے سامنے نا. یقین کرے کہ جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں لوگ وہ بیمار ہوتے ہیں, ان کو ایک اذیت تکلیف پہنچتا ہے. حقیقت ہے. تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ کسی ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو اور بوڑھا ہو, ظاہر ہے اسے تکلیف ہوگی تو اس کے دل سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بد دعا نکل جائے تو اللہ نہ کرے کہ وہ, آپ جانتے ہیں کہ کسی غریب کی دعا بد دعا یا دعا, اور وہ اسے بد دعا سے بچنا چاہیے اور دعا سے ہمیشہ ان کے لیے ظاہر ہے کہ ان سے دعا لینی چاہیے. بہت زبردست بات کی آپ نے. بالکل. دیکھیے ہم پاکستان کے ہم جی رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے. جی جی بالکل. یہ تو نہیں کہ خالی ہم آزادی منائیں, ہم اپنے جو ہے نا جگہ کو صاف کریں. یہ سوچے کہ ہم سے تو کوئی ناراض نہیں ہے, ہم سے تو کوئی تکلیف ہمیں کس کو تو نہیں دے رہے. بالکل. کوئی ہم سے تو پریشان تو نہیں. بالکل. تو آزادی تو ہمیشہ ہمیں منانا چاہیے 365 دن سال کے اندر. یہ جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے. آزاد ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. بالکل بالکل. ہر سانسوں میں, ہر چیز میں. باقی وہ جو ہے نا وہ ٹینشن نہیں ہے. میں انشاءاللہ وہ کروں گا جو روٹ کنال والا مسئلہ, انشاءاللہ جاؤں گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں نے اپنے آپ سے گھبراہٹ نکال دی دل سے. ہاں بالکل. نہیں ہوتا.
بہت وہ شکریہ. ٹینشن تھے نا تھوڑا سا وہ نکال دیے آپ لوگوں کے پروگرام کی وجہ سے, آپ لوگوں کی حوصلے کی وجہ سے, اور آپ لوگوں نے میرے کو سمجھایا. تو بالکل ایسی بات نہیں ہے, میں کروں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں, کرنا چاہیے. صحیح, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. فرمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. جی اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جی چل ہاں بس سوری, وہ میں اصل میں بیچ میں ڈرپٹ کر دیا. یا آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0315000824 پہ. دوبارہ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں 0315000824. فیس بک پہ آپ ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹس دے سکتے ہیں. اس ساتھ ساتھ ہم کالرز کا سلسلہ بھی ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. ایک کالر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم فخر پاکستان, السلام علیکم فخر کراچی, السلام علیکم دونوں ڈاکٹر صاحبان. وعلیکم السلام. اچھا, آج میں یہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ نے پہلے بھی شاید بتانے کی کوشش کی تھی. فخر پاکستان آپ کس کو کہتے ہیں؟ میں جی فخر پاکستان پورے ہمارے پاکستان میں جتنے بھی رہنے والے ہیں سب کو میں فخر پاکستان کہتا ہوں. اور وہ کراچی والے نہیں ہیں اس میں شامل, اس کو آپ الگ سے فخر کراچی کہتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بولا کہ فخر پاکستان یعنی پورا پاکستان, ٹھیک ہے. جی, فخر کراچی مطلب پورا کراچی. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, سنیں ناظم درویش صاحب, میں یہ پوچھ رہا ہوں جب آپ فخر پاکستان کہہ رہے ہیں تو اس میں کراچی والے شامل نہیں ہیں؟ بالکل ہیں, بالکل ہیں. تو پھر اس کے لیے الگ سے کراچی کہنا پڑتا ہے؟ نہیں, وہ اسی لیے کہ یہ میں یہاں کا پیدائشی ہوں, میں یہاں کا چھوٹے سے بڑا, اب 60 سال میری عمر. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. میں دیکھیں, میں آپ کو تھوڑا سا, میں اس لیے کہ جب آپ صرف ایک بات کرتے ہیں فخر پاکستان تو سارے آ جاتے ہیں, تو اس کے لیے فخر کراچی کہنے کی ضرورت نہیں. اور پھر اور ایک اور بھی ورڈ یوز کرتے ہیں, کیا ہے آپ؟ چلے نیکسٹ ٹائم میں فخر کراچی سے ہوں, لیکن یہ کہ میرا دل ہے فخر کراچی, کیونکہ یہ پاکستان کا دل ہے. یہ بالکل وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں کہ جب آپ ایک بات کر دیتے ہیں نا, تو جب اچھا ایک چیز آپ کو اور بتاؤں, اکثر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں کراچی میں رہتا ہوں. تو آپ کہاں سے آئے؟ کہیں گے آپ کا سندھ میں رہتے ہیں, تو جو کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے, ظاہر ہے کراچی سندھ کا ہی بالکل ہے, تو تھوڑا سا ڈفرنس لگتا ہے. تو میں آپ کی توسیع کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ فخر پاکستان بولتے ہیں تو اس کے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب فخر پاکستان ہے تو پھر سارے فخر پاکستان ہے, تو آپ اس میں ہمیں بھی شامل کر لیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اچھا بالکل, آپ نے اس کی تشریح کر دیں, انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا. اور یہ آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں, یہ 14 اگست جو منایا جا رہا ہے, تو ہمیں جو ہے 14 اگست جو ہے صرف اگست میں یاد نہیں آنا چاہیے, یا ستمبر میں یا مارچ میں نہیں. ہمیں پاکستان کو 365 دن 24 گھنٹے الحمدللہ پاکستان کو یاد کرنا, اور دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم وہ قوم ہے کہ ہر لمحے اپنے ملک, اپنے وطن کو یاد رکھتے ہیں. دوسرا میسج یہ دینا تھا کہ خدا را اپنے بچوں کو یہ باجے جو ہیں وہ نہ دلوائیں, کیونکہ بہت سارے علاقوں میں بیمار ہیں, کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے, کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو والدین ذرا اس چیز کا احترام کریں, اپنے بچوں کو یہ چیز. ہاں الحمدللہ ہم نے بھی دیکھیں کیا ہے کیا اس طریقے سے کہ ہم نے اپنے علاقے میں اویئرنیس دینے کے لیے بچوں کو باقاعدہ فلیگ لے کے دیے, اور گلی گلیوں میں مارچ کرواتے ہیں, ان کو بتلاتے ہیں کہ یہ جذبہ ہے, جنون, ہمت نہ ہار, ہم پاکستانی مطلب گھر بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں پاکستان کو یاد کرنا ہے, کس طریقے سے آنے والی جنریشن کو پتا چلے کہ یہ ہمارا پاکستان ہمارے بڑوں نے کس طریقے سے حاصل کیا. جناب میرے الحمدللہ میں غازی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. میرے والد کو ستارہ جنگ کا اعزاز ملا ہوا ہے پاکستان ایئر فورس میں 65 اور 71 میں الحمدللہ. میں خود پاکستان ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوں. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نے ایک اویئرنیس چھوٹی سی چلائی ہے, جس میں ہمارے بہت سارے دوست شامل ہیں ٹریفک کے معاملات پہ, کہ ہمارے علاقے میں جتنے بھی بائکرز ہیں ان سے گزارش یہ کی گئی ہے کہ آپ کے نام پہ اگر بائک ہے اور تو آپ آئیں ہمارے پاس, لائسنس ساتھ میں لے کے آئیں, آپ کو ہم ہیلمٹ بھی دیں گے اور سائڈ ملر بھی دیں گے. یہ بھی اویئرنیس چلا رہے ہیں. اور
زبردست زبردست، یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بہت کی. شکریہ، بہت اچھی اور بات ہے. ناظم درویش صاحب، کیونکہ میں آپ کے اکثر پروگرامز میں آپ کی کالز وغیرہ سن رہا ہوتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جہاں آپ اتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، اتنے اچھے اچھے میسج دیتے ہیں اور اچھے کام بھی کر رہے ہیں، تو آج جو میں نے آپ کو میسج دیا ہے کہ ہم صرف فخر پاکستان کریں، صرف ایک ہی ورڈ، فخر پاکستان. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. 14 اگست کا جو دن ہے ایک ایسا دن ہے جو کہ ہم، اچھا جو بھی ڈیز ہم، ویسے تو ظاہر ہے جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہر دن ہمارا، ملک ہمارا، ہر چیز ہماری، لیکن جیسے جو اسپیشلی جو گلوبل ڈیز منائے جاتے ہیں سوری ہر ملک مناتا ہے، ہر لوگ مناتے ہیں، اس کا مقصد کچھ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں صرف 14 اگست کو پاکستان یاد ہے اور ہم پاکستان کو 40، یہ ایک میں کانسیپٹ آپ لوگوں کو کلیئر کر رہی ہوں کہ جو اس دن منانے کا مقصد ہے انٹرنیشنلی، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ہر ملک کا ایک انٹرنیشنل ڈے ہوتا ہے. اس دن کے حساب سے جیسے 14 اگست، پوری دنیا میں 14 اگست یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ اس دن پاکستان بنا تھا، یعنی پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ اس دن پاکستان نام کا ایک ملک ہے جس میں لوگ جو ہے اس دن مطلب آزاد ہوئے تھے. یہ دن منانے کا مقصد پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس دی جائے کہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا تھا. وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، جن کے بچوں نے پاکستان ابھی دیکھا نہیں، انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو ہمارا پاکستان 14 اگست کو بنا تھا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے اس دن کے بارے میں اویئرنیس ہو، اس ملک کے بارے میں اویئرنیس ہو کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس ملک کا، یہ ملک کیوں آزاد ہوا. بیسیکلی اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے. اور یہ 14 اگست کو ڈرشمانہ کی سیکنڈ کروں گا یہ بات کہ 14 اگست جو ہے صرف پاکستانیوں کی یاد دہانی کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو بھی فخر ہونا چاہیے. وہ اس دن اس ملک میں جہاں وہ رہ رہے ہیں اس ملک میں اپنے گھروں کے باہر جھنڈا لگائیں یا اپنی گاڑی پہ چھوٹا سا جھنڈا لگائیں، اور وہ ماشاءاللہ وہ پھر یاد دلاتی ہے کہ ہم اس آزاد ملک کی پیداوار ہیں، مطلب اس باشندے ہیں، اور جہاں پہ ہم اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کنٹری میں ہوتے ہیں تو آپ کی جو رہن سہن ہے، آپ کے گفتگو ہے، عادات ہیں، وہ اور دوسروں کو سے مختلف اس لیے بھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ ایک اسلامی ملک ہیں اور آپ ایک مسلمان ملک میں ظاہر ہے اس کے باشندے ہیں. اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں تو لیکن یہ ہے کہ اپنی تہذیب و تمدن کی وجہ سے آپ الگ ایک پہچان رکھتے ہیں، تو اس لیے آپ کو وہاں بھی اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے، نہ کہ ملک کی بدنامی کا باعث بنے. تو ایسے جو لوگ ہیں جو ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا کرے تاکہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں. تو جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ملک یہ جو ہم نام مناتے ہیں، اور یہ ہمارے جو ناظم درویش صاحب نے بات کی تھی وہ باجے لے کے دینا. اب یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچوں کو اگر لے کے دیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کا کان کھائیں گے وہ، اور وہ ظاہر شور شراب آپ کے گھر میں کریں گے، پھر گلی محلے میں کریں گے. گلی محلے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ صحابہ کرام سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ جتنے حقوق ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بتائے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری جائیداد میں بھی ان کا حصہ ہو. آپ سوچئے کہ پھر بیمار ہے، اڑوس پڑوس کے علاوہ جب سلنسر نکال دیے جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے کالرز کہہ رہے ہیں، تو آپ کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ اس شور میں کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کسی کے قریب سے اگر شور کرتے ہوئے گزریں گے تو لوگ آپ کو لان تان کریں گے، آپ کو کوئی اپریشیٹ نہیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ ون ویلنگ کرتے ہیں یا آپ لیٹ کے یا کھڑے ہو کے بائک چلا رہے ہوتے ہیں تو لوگ کوئی اپریشیٹ تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، پتہ نہیں کس ماں کا بیٹا ہے اور گھر سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے. تو وہ کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے. 10 لوگ جو اس وقت بائک چلا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے گروپ میں شامل ہوتے ہیں سوائے ان کے، باقی سب کو وہ برا لگ رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری جوان نسل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تکلیف مت دیجیے کیونکہ اس تکلیف سے اگر کسی کے دل آزاری ہوئی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیے اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیے. اصل میں کوئی بھی چیز اچھے کے لیے ہوتی ہے، اس کا کانسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اب جیسے موبائل فون بنا، موبائل فون اس لیے بنا کہ آپ کہیں پر بھی ہوں اپنی اطلاع دے سکتے ہیں، آپ کو لوکیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا، لوگوں نے اس کو چوری کے لیے، ڈکیتی کے لیے، ٹک ٹاکر جو ہے وہ استعمال کرنے لگے، ویڈیوز
ویڈیوز بنانے لگے, واللہ عالم بہت ساری چیزوں کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ چیز تو اچھے کے لیے بنتی ہے, سہولت کے لیے بنتی ہے, اس کا کانسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن لوگ اس کو رنگ کچھ اور دے دیتے ہیں. جیسے یوم پاکستان 14 اگست اسی لیے ہے کہ ہم اس دن کو یاد کریں کہ یہ پاکستان ہم نے کس طرح حاصل کیا, کتنی قربانیاں دی گئیں اس ملک کو لفظ پاکستان بنانے کے لیے, کتنے لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے, کتنے لوگ بچھڑے, کتنے لوگوں کا خون بہا اس کے لیے. تو ہمیں وہ قربانیاں یاد کرنی ہے کہ ہم ان قربانیوں کو یاد کریں اور ہم یہ دیکھیں, اس ملک کی قدر کریں کہ یہ ملک جو ہے ہمیں ایسے نہیں ملا, یہ آزادی ہمیں ایسے نہیں ملی. تو یہ اس کو اسی طرح سے منانا چاہیے, اسی طرح سے اپنے آنے والی نسلوں کو پاکستان کی تاریخ یاد دلانی چاہیے, پاکستان کا مفہوم کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بہرحال ایک اور کالر لیتے ہیں. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر محمد بات کر رہا ہوں سراب گوڑ سے. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, شکر ہے اللہ کا کرم ہے. جی کیا کہیں گے آج؟ ڈاکٹر میرا والد صاحب ہے, اس کا کینسر کا آپریشن ہوا تھا 2020 میں. اچھا. تو ابھی وہ 2020 کے بعد یہ کمزور ہوتا گیا. ابھی فی الحال جو ہے وہ مطلب جیسا 1000 فیٹ یا 1100 فیٹ جیسا پیدل جاتا ہے ایک سائڈ سے, واپسی پھر آنے میں اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے, وہ نہیں آ سکتا, کمزوری محسوس کر رہے ہیں. اچھا. جی جی. تو عمر کتنی ان کی؟ 65 سال عمر ہے. 65 سال عمر ہے. جی جی. عمر تو ان کی زیادہ نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خوراک کا ذرا خیال کیجئے, ان کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے, کوئی وائٹامن سٹارٹ کیجئے. وائٹامنز لیتے ہیں کوئی؟ اچھا, ان کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے ابھی؟ نہیں بلڈ پریشر کا نہیں. اچھا, کینسر کی سارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ, ٹھیک ہو گئے وہ؟ کچھ کیمو یا اس طرح کی کوئی چیز ابھی تو نہیں چل رہی, ریڈیشن وغیرہ؟ نہیں, اس کا آپریشن ہوا تھا, بس میدا ہی نکال دیا تھا, میدے کا تھا اس کا. کینسر تھا اس میں؟ جی جی جی. تو اس کے بعد چیک اپ ہوتا ہے, ان کو فالو اپ ہوتا ہے؟ ہاں, وہ بس 6 مہینے یا سال میں ہو جاتا ہے چیک اپ. اچھا ٹھیک. اچھا, انہوں نے کچھ خوراک آپ کو بتائی ہوگی کہ کھانے میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں, کیا کیا چیزیں کھا سکتے ہیں, کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, یہ بتایا سارا کچھ انہوں نے؟ پرہیز کا نہیں بتا, انہوں نے کہا تھا کہ جو چیز کھا سکتا ہے کھلاؤ اس کو, پرہیز نہیں ہے کوئی بھی. اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ کھلا سکتے ہیں تو پھر اس ڈاکٹرز, بڑی اچھی بات ہے. اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں, ان کو لکوڈ دے, پانی زیادہ زیادہ پلائیے. اور پانی کیونکہ جو ریڈیشن یا کیمو وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کو پانی زیادہ پینا ہوتا ہے باڈی کے اندر سے, تاکہ یہ ہارمفل جتنی بھی مادے ہیں یہ نکل جائیں. تو پانی زیادہ پلائیے, اور چلنے سے پہلے پانی زیادہ نہیں پلانا. یہ کوشش کرنی ہے کہ جب انہوں نے واک کرنی شروع کریں اس وقت پانی زیادہ نہ دیں, لیکن جب آرام سے آ کے بیٹھ جائیں یا کہیں بیٹھ جائیں واک کرنے کے بعد, پھر اس کے بعد بوٹل ساتھ میں لے کے جائیں, وہاں تھوڑی دیر بیٹھے, وہاں پانی پیئے, اور 10-15 منٹ کے بعد پھر دوبارہ چلنا شروع کریں. تو سانس لینے میں ایک جگہ رک جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, رک کے چلنا چاہیے, احتیاط کریں. ٹھیک ہے جی, صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ. اچھا, جتنے بھی لوگ جو کینسر کے سروائیور ہیں, یعنی کینسر سے ٹھیک ہوئے ہوئے ہیں, ان کو بالکل اپنے آپ کو بے بھول نہیں کرنا ہوتا, انہیں ڈاکٹر کے پاس فالو اپ کے لیے ضرور جانا چاہیے. یہ بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب تو سب کچھ ہو گیا, آپریشن ہو گیا, کلیئر ہو گیا, تو لیکن پھر بھی جو ڈاکٹر نے آپ کو ٹائم دیا ہوتا ہے 6 مہینے, سال, اس کے بعد جا کے آپ کا چیک اپ کرانا لازمی ہے. تو ایک اور کالر لیتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے, خیریت ہے؟ الحمدللہ جی. سمجھ بول پیچھے. جی جی, سمجھ صاحب. ڈاکٹر صاحب وہ میں نے پہلے بھی کہا 4-5 دن پہلے کی, وہ ایچ پائیلوری کا تھا, تو وہ ٹیسٹ میں نے اتوار والے دن کرایا تو وہ نیگیٹو آیا ہے نا. ٹھیک ہے, چلیں. تو ابھی کھانے کا بھی مسئلہ ہے, کچھ ہضم نہیں ہو رہا. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب اس کا بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ایچ پائیلوری نیگیٹو آیا. اب جو درد ہوتا تھا آپ میدے میں, کس کو تھا یہ, آپ کو کس کو تھا؟ جی جی, میرا اپنا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کو جی بولیں. جی,
डॉक्टर साहब मैदे में दर्द नहीं होता था, अब ये कि कुछ चीज खाता हूँ ना तो हजम नहीं होती, वो या नहीं हो जाती है। अच्छा, तो आप कोशिश करें फिलहाल नरम गज़ाएं खाएं आप। जी जी, मैं डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात काटता हूँ, दही वगैरह ये ऐसी नरम या सब्जी इस तरह की चीजें खाता हूँ, तो इससे ये भी हजम नहीं होती? जी इससे भी ये पेट में इस तरह किसी टाइम जलन शुरू हो जाती है, इस तरह के मोशन नहीं होते। अच्छा जी, तो आप कह रहे हैं एच पाइलोरी आपकी नेगेटिव है, फिर भी ये मसला है, एंडोस्कोपी करवाई है आपने? नहीं डॉक्टर साहब अभी ये रिपोर्ट आई है तो ये डॉक्टर को दिखाऊं? हाँ तो वो फिर कुछ करें? हाँ बिल्कुल, पहले आप उनको रिपोर्ट दिखा दें, अगर ज़रूरत पड़ी तो एंडोस्कोपी वगैरह करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी वैसे वज़न आपका सही है, वज़न कम तो नहीं हुआ? वजन थोड़ा कम हुआ है डॉक्टर साहब। अच्छा आप कोशिश करें कि मिर्चों वाला खाना कुछ अरसे के लिए बंद कर दीजिए, 2-3 महीने के लिए बंद कर दीजिए। मिर्चों का मसाला जात इस तरह की चीज़ें, कोई भी सालन, इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छा, सालन बिल्कुल ही सादा भी नहीं खाऊं? नहीं, बिल्कुल सालन बंद कर दीजिए। तेल में या घी में पकी हुई चीज़ें और ये मिर्चों में मसाले वाली चीज़ें फ़िलहाल बंद कर दीजिए। परहेज़ से आपका 50% आप ठीक हो जाएंगे परहेज़ करने से। बाकी 50% आप खाना, थोड़ी सी ग़िज़ाएँ जो हैं, जैसे साबूदाना है, आप साबूदाना ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, लेकिन जौ का दलिया लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप डबल रोटी दूध वगैरह ले सकते हैं। दही कम लीजिए, क्योंकि वो दही उससे कहीं अच्छा है कि आप दूध से बनी हुई दूध की चीज़ें ले लें। जैसे दूध में आप हल्का सा मीठा डालें, मीठा ज़्यादा भी लेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप चाय ज़्यादा पीते हैं तो भी ये मसला होगा, याद रखिएगा। तो चाय भी आपने कम करनी है। चाय तो सिर्फ एक टाइम ही पीता हूं। ठीक है, अच्छी बात है। और डब्बे के जूस और कोल्ड ड्रिंक भी बिल्कुल बंद कर देनी। कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीते आप ज़्यादा? नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो मेरे 25 साल से बंद की। ठीक है। इसके अलावा जो है तली हुई चीज़ों में पापड़ है, आपकी जैसे आपके क्या कहते हैं चिप्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो बनी हुई होती हैं आपके पैकेट्स में होती हैं, वो भी आपने नहीं लेनी। भले वो जूस की शक्ल में हो, किसी शक्ल में हो, तो आपने नहीं लेनी। पैस्चराइज्ड जो चीज़ें होती हैं वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी। कुछ अरसे के लिए परहेज़ कीजिए और वॉक कीजिए। पानी एकदम ना पीजिएगा, आपके लिए मसला है, क्योंकि आप पानी को थोड़ा 2-2 घूंट करके थोड़ा थोड़ा करके पिया कीजिए। और खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पीजिए, ये भी एक वजह बन रही है आपकी आंतों में उसकी मूवमेंट जो है बहुत तेज़ हुई हुई है, और इस मसले की वजह से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो कुछ देर आप बहुत शुक्रिया जी। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात। आप इसमें हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 0315000824, 0315000824। फेसबुक पे आप हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स देकर इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करते जा रहे हैं। फातिमा नूर ने ज्वाइन किया है, उन्होंने सलाम कहा है हमारे तमाम व्यूवर्स और लिसनर्स को। वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद उन्होंने कहा है। बहुत शुक्रिया फातिमा नूर हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर उसमें हिस्सा लेने का। शहजाद खरल जिन्होंने लैया से हमें ज्वाइन किया है, रेगुलर हमारे लिसनर हैं, और उन्होंने भी प्रोग्राम की तारीफ की है। बहुत शुक्रिया शहजाद खरल साहब। माहीन एहसान ने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, उन्होंने सलाम कहा है हम सबको और हमारा हाल पूछा है जी। तो बाकी ये है कि एक और हम कॉलर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ताजिया बात कर रही हूँ कराची से। आप दोनों ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। जी मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरी बहन है ना, उसकी उम्र है 32। ठीक है। तो उसके ना कंधों पे बहुत ज्यादा दर्द रहता है, काम भी नहीं कर सकती उसकी वजह से। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो चक्कर आते हैं, फिर वो दर्द की गोली खाती है, उसके जब दर्द ठीक हो जाते है उसके बाद उसका बदन बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। तो मैं ये पूछ रही थी कि आप हमें हॉस्पिटल दिखाए जहाँ पे इसका अच्छा इलाज हो जाए, वक्त भी कराया ना। हमने बहुत जगह इसको दिखाया है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर फर्क पड़ जाए, मैं जो बात बताऊंगा, अगर फर्क पड़ जाए तो फिर आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए। जी दोस्तों, हम तो देखो मैं कभी फोन मिलाती हूँ, लेकिन दुआ में तो हर वक्त आप याद रहते हैं। अच्छा देखिए, आपने सवाल किया, इसका जवाब अभी दे देते हैं और आप गौर से सुनिएगा। ठीक है जी। जी ऑनियर सुन लो। जी।
جی چلو ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی. یہ ہماری بہن نے جو فون کر کے اور سچویشن بتائی, 32 ایئرز اولڈ ان کی بہن, اور ان کو چکر آتے ہیں, کندھوں میں تکلیف ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تو ان کو چکر آتے ہیں پھر. اور اگر بہن بھائی بہت سارے ساتھ ہوں تو بھی چکر آتے ہیں, یہ آپ کو بتا دوں. پہلے تو ایسے مذاق میں یہ بات کر رہا ہوں, اور ہوتا بھی ہے ایسا. جب 3-4 بہنیں گھر میں ہوں تو ایک آدھ بہن لازمی بیمار رہتی ہے, وہ اس کا ایڈوانٹیج بھی لیتی ہے, کام بھی نہیں کرتی. لیکن یہ جینون بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. جینون مسئلہ ہے اگر, تو آپ نے لیٹ کے موبائل استعمال نہیں کرنا. موبائل کا استعمال ان دنوں تک چھوڑ دیجئے جن دنوں میں آپ کو چکر آ رہے ہیں, اور جب تک چکر آ رہے ہیں آپ نے موبائل کا استعمال چھوڑ دینا ہے, بالکل چھوڑ دینا ہے. اور جس کو بھی چکر آ رہے ہیں, لیٹ کے موبائل استعمال نہیں کرنا. اور اگر بیٹھ کے استعمال کرنا ہے, کوئی ویسی ضروری ہے, تو ہیڈ فون کے ساتھ آپ استعمال کیجئے. فون کو دور رکھ دیجئے. اگر آپ فون ہاتھ میں اٹھا کے پکڑ کے دیکھیں گی تو گردن جھکے گی, لیٹ کے دیکھیں گی تو ہاتھ اٹھا کے دیکھیں گی تو بھی گردن پہ پریشر آئے گا. تو گردن میں, کندھوں میں جو آپ کو سویلنگ ہو رہی ہے, درد ہو رہا ہے, تو آپ کے موبائل کی وجہ سے ہے. اگر آپ موبائل استعمال نہیں کرتے, فار ایگزامپل بہت سارے لوگ کہیں گے تو ہم تو موبائل ہی نہیں استعمال کرتے, تو لیٹ کے کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے کتاب پڑھنا, ٹی وی دیکھنا, تکیہ اونچا کر کے یہ سارے کام کرنا, ان کو بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے. تو اگر اپنی زندگی سے یہ ساری پوزیشنز نکال دیں جس میں وہ لیٹ کے کچھ چیز استعمال کرتی ہوں, گردن جھکا کے, بستر پہ بیٹھ کے یا کرسی پہ گردن جھکا کے مستقل اگر وہ موبائل کا استعمال, لیپ ٹاپ کا استعمال یا ٹیبلٹ کا استعمال اگر وہ کرتے ہوں, تو اس کو اپنی زندگی سے فی الحال آپ نکال دیجئے. اور اہم جو مسئلہ ہے, اہم جو اس کا سلوشن ہے وہ یہ ہے, اب آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر کے پاس. آپ کے قریب فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ ہوگا. آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی ہیں, پرائیویٹ بھی ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیے, وہاں جا کے آپ فزیوتھراپی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے, جو فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جائیے. اس کو یہ مسئلہ بتائیے تو وہ آپ کی گردن پہ علاج کریں گے, اور ہو سکا تو آپ کی گردن کا ایکس رے کروائیں گے, تو وہ اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی گردن میں سوجن ہوئی بھی ہے. تو وہ گردن سے نکلنے والی جو نسیں ہیں وہ ہاتھ میں آتی ہیں, تو جس کی وجہ سے ہاتھ میں بھی اکثر تکلیف ہوتی ہے یا ہاتھ سن ہوتے ہیں. تو یہ سب سے آسان حل ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیجئے. پھر اس کا ایک آپ نے اور بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے گلے میں کالر لگایا ہوتا ہے, پٹا جسے کہتے ہیں, تو وہ سافٹ کالر, ہارڈ والا نہیں, سافٹ کالر, وہ بھی ڈاکٹر سجیسٹ کرے گا. اگر وقتی طور پہ آپ گردن کو جھکانے کی عادت پڑی ہوئی ہے اور نہیں سیدھا کر پاتے, بھول جاتے ہیں, تو اسی لیے وہ کالر لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کی عادت بن جائے. مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو یہ مسئلہ ہے, پرابلم ہے, تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر جو باتیں میں نے کی ہیں اس پہ عمل کیا. جی بہت شکریہ. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ فیس بک پہ جوائن کر رہے ہیں. ماہین احسان نے پوچھا آپ دونوں کس چیز کے ڈاکٹر ہیں, کہاں نہیں بتائیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے پاکستان زندہ باد, اور مردہ ضمیر پاکستان میں بہت لوگ بن چکے ہیں, دل مردہ ہو چکے ہیں سب کے. اچھا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماہین احسان, دل پاکستان زندہ باد بے شک بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے, بلکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں پاکستان پہ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے, آپ دیکھیں بچہ جو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ باجے بجا رہے ہیں, جو ون ویلنگ کر رہے ہیں, لیکن اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, کبھی بھی پاکستان کے اوپر کوئی بات آتی ہے, یہی بچہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہوتا ہے. ان کے دل میں جو جذبے ہیں, جہاں تک مردہ دلی کی تعلق ہے, وہ پاکستان سے تعلق نہیں ہے. دنیا کے ہر جگہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے ضمیر مردہ ہیں, جو کہ اچھا انسان ہونا اور اچھا پاکستانی ہونا دونوں میں بہت فرق ہے. اچھے انسان ہر جگہ ہیں, پاکستان میں, پاکستان سے باہر, برے لوگ پاکستان میں بھی ہیں, پاکستان سے بھی باہر. جی, ایک اور کالر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور جنت. جی نور جنت. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہے؟ جی شروع میں تو ڈاکٹر صاحب ایسا لگا تھا باجا بجا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آج کیا لگ رہا ہے؟ شروع میں باجا بج رہے تھے. اچھا, ہاں وہ آواز گونج رہی تھی تو وہ صحیح ہو گئی. اب صحیح ہے نا؟ جی اب صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ ناظم انکل آئے تھے, وہ ہمارے پڑوسی تھے. اچھا, جی تو ناظم انکل آپ کے پڑوسی ہیں, تو آپ ملاقات ہے ان سے؟
मेरा हाल उनकी कॉल ड्रॉप हो गई नाजिम अंकल का नाम लेते ही। नाजिम अंकल ने मुझे लगता है स्विच निकाल दिया, उनका मोबाइल का तार निकाल दी। जी एक कॉलर हैं वो और लेते हैं। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं मोहम्मद फयाज जोरंगी कराची से। आप जी दोनों कैसे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए क्या कहेंगे आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात ऑन एयर कह रहे हैं, बता दीजिएगा। बहुत सारे, अच्छा कमर में दर्द बहुत कॉमन है अक्सर लोग, वो रिफ्रेश भी कर दीजिएगा। हाँ वो क्योंकि कमर का दर्द एक ऐसी चीज है, इंटरनेशनली भी इस पे रिसर्च की गई है, वो भी ये कहते हैं कि 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में एक दफा कमर का दर्द जरूर एक्सपीरियंस किया होता है। ये दुनिया में जो है रिसर्च बेस्ड बात है और वाकई ऐसा है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, वजूहात कई होती हैं, वजूहात इसकी अलग अलग होती हैं, लेकिन दर्द कमर में बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी कई वजूहात है। अब हम साथ साथ जो है वो अब तो बता देते मेरे ख्याल में, क्योंकि कमर में दर्द, जैसे अभी गर्दन में तकलीफ है, चक्कर आते हैं, कंधों में दर्द है, हाथों में दर्द है, वो काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया। अब कमर के दर्द के लिए ये ज़रूरी है कि आपके अगर किसी भी घर में किसी फ़र्द को कमर में दर्द है तो पहले कोशिश कीजिए कि उसका जो बिस्तर है वो नरम अगर है तो उसको सख्त कर दीजिए। अगर वो जो झोल वाला कोई चारपाई है उसे कस दीजिए। अगर गद्दा है जहाँ गड्ढा पड़ा हुआ है तो आप उसको सख्त जगह पे लिटाइए, तख़त पे लिटाइए। माँ बाप हों, कोई भी हों, जब औरतें, बूढ़ी, जवान, कोई भी अगर सॉफ्ट जगह पे लेटते हैं तो उससे गद्दा नरम पड़ गया है, ख़राब हो गया, उसे बदल दीजिए। अब बहुत सारे लोगों को मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, ऑन ईयर वो सुन रही हैं और वो कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द है लेकिन गद्दा सही है। लेकिन भाई बहन हमारे जितने भी इस वक्त सुन रहे हैं, तो आप अपने गद्दे की मिडल सरफेस पे लेट के देखिए। अगर मिडल सरफेस आपकी हार्ड है, गद्दे का बीच का हिस्सा, वहाँ लेटिए। आप साइड पे लेटते होंगे तो आपको तो सही लगता होगा, लेकिन मिडल में लेट के देखिए, दरमियान वाली सतह पे लेट के देखिए। अगर वो आपको सख्त लग रहा है तो इसका मतलब आपका गद्दा ख़राब है। तो गद्दे पे ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से गद्दा ख़राब हो जाता है। तो गद्दा बैठने के लिए नहीं होता, सोने के लिए होता है। उसे सख्त जगह पे कोशिश कीजिए, जिनको कमर में दर्द है वो सख्त जगह पे लेटे, और जिनकी कमर में तकलीफ़ है वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाके अपने आप को दिखा दीजिए या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाए अगर ज़्यादा मसला है तो, और फिर वहाँ फिजियोथेरेपी हो जाएगी, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और एक बेल्ट आती है लंबोसैक्रल बेल्ट कमर में लगाने वाली, अगर कोई खड़े होने की वजह से तकलीफ़ है तो, लेकिन ये हल नहीं है, ये प्रिकॉशंस हैं। हल के लिए आपको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना होगा। दर्द की मुस्तकिल दवाइयाँ लेने की वजह से आपका मैदा ख़राब हो सकता है। सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। प्रोग्राम हमारा सुनिए सेहत की बात, और इसमें जुड़ने के लिए आप कॉल करते हैं 0315000824। इसके अलावा जिन लोगों के कमर में दर्द है, स्पेशली ख़वातीन के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास आती हैं जो रिपोर्ट करती हैं इनकी कमर में दर्द है। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि उन्होंने जो शूज़ इस्तेमाल करती हैं आजकल, जो पतले सोल वाले जूते हैं बहुत खूबसूरत, जिस पे रंग बिरंगे पत्थर लगे होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, चप्पल की फॉर्म में होते हैं, तो लोग औरतें ज़्यादातर मैचिंग के लिए वो जूते पहन रही होती हैं। उन जूतों की वजह से आपकी कमर के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। जिन लोगों की कमर में दर्द है उन्हें चाहिए वो इस तरह का मोटे सोल से मुराद ये है कि आपने जॉगर्स देखे हैं, जिस तरह से जॉगर्स की हील होती है, मोटी, पीछे से मोटी और आगे से पतली, से प्लेटफॉर्म हील भी कहा जाता है। इस तरह में आप चप्पल, इस तरह में आप सैंडल पहने, इससे आपकी कमर के ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जूता अगर आप चेंज करेंगे तो आप देखिए आपके कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा अफाका होगा। और सबसे अहम चीज़ जो हम आप लोगों को बार बार बताते हैं कि आपके जोड़ों में अगर दर्द होता है, इसका मतलब कि उसके ऊपर आपने प्रेशर कम करना है, तो हर 15 से 20 मिनट के बाद आपने अपनी पोजीशन चेंज करनी है। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, या अगर आप खड़े हैं 2-4 कदम ले लें, बैठे हैं तो 2-4 कदम उठ के ले लें, लेट जाएं, लेटे मुस्तकिल लेटे ना रहें। यानी आपने अपने जोड़ों के ऊपर से प्रेशर रिलीज करना होता है हर 15 से 20 मिनट के बाद। ये आप एक की पॉइंट अपनी ज़िंदगी का बना लें तो काफ़ी हद तक आपके दर्द जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। एक लास्ट कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कराची से बात हूँ। आपकी आवाज़ कट रही बहन, आपको थोड़ा सा साइड चेंज कर लीजिए आवाज़। जी हेलो बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे ना मेरे कुछ अरसे से ना पैरों में बहुत तकलीफ रहती है और सुन भी रहते हैं मेरे पंजे ना।
جی ویٹ کتنا آپ کا؟ ہیلو جی جی سن رہے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں. جی جی بالکل صحیح آ رہی ہے، آپ بتائیں. ہیلو ہاں ہاں جی بولیے بولیے. پیر سن رہتے ہیں آپ کے، آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. ہماری آواز نہیں کٹ رہی ہے، آپ کا فون آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. دوبارہ فون آپ دوبارہ کال کر لیجئے، دوبارہ کال کر لیجئے. ابھی آواز نہیں آ رہی تو پھر سمجھ بھی نہیں آئے. میں دوبارہ کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اصل میں کوئی سگنل کا پرابلم ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے تو یہاں سے کوئی پرابلم ہو، آپ لوگوں کی سائڈ سے بھی سگنل کی ڈسٹربنس ہے. جی کالر لیتے ہیں شاید. ہلو ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اور 14 اگست مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی 14 اگست مبارک ہو. جی جی اور سب کو بھی مبارک ہو. جی آپ کو بھی، سر کو بھی مبارک. خیر مبارک. میں کراچی سے حنیفہ بول رہی ہوں. جی پہچان لیا. بہت دنوں بعد فون کیا آپ نے، کیوں ہماری یاد نہیں آتی ہے آپ کو؟ نہیں مجھے تو آتی ہے، کہتے کال لگتی نہیں ابھی بھی کب سے بیٹھی ہے، وقت سے کال ہی لگ رہی ہے. اچھا کچھ لوگوں کی تو روز لگتی ہے. کچھ لوگ تو روز کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تو روز لگ جاتی ہے. آپ کی کیوں نہیں لگی؟ ارے یہاں لگ جاتی ہے، میری لگی بھی کب سے لگایا، کل بھی لگایا آج بھی لگایا. ابھی آپ کی کال لگی ہے آج. آپ بتائیے نا کہ ہمارے ساتھ جڑنے کا مقصد کیا ہے آپ کا، ہمارے ساتھ بات کرنے کا کوئی مقصد بتائیے آج کا. آج کیا کہیں گی؟ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے نا سیدھے پاؤں بہت درد ہے، آپریشن ہوا تھا نا 2 مہینے پہلے. اچھا تو وہ پیر میں بہت درد ہو رہی، خون بھی ہو رہا ہے، درد بھی بہت ہو رہی ہے. تو آپ نے آپریشن کہاں سے کرایا تھا؟ شادیوں سے. تو وہاں گئی نہیں دوبارہ آپ؟ 2 دفعہ جا چکی، اب تیسری دفعہ جاؤں گی 25 تاریخ کو. ہاں دوبارہ دکھا دیجئے، اور پھر وہ اگر آپ کو دیکھیں گے ہو سکتا ہے ایکس رے کر کے دوبارہ دیکھیں، اور پیر لٹکا کے مت بیٹھا کریں، پیچھے کرسی پہ بیٹھا کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے حبیبہ، ہمارے پروگرام کا جی وقت ختم ہو گیا. پھر ہم آپ کو دوبارہ آپ کال کیجئے گا، پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی جی چلو انشاءاللہ اگر کل ملاقات ہو گئی تو ہو گئی، پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جاتے جاتے ہم ایک بہت اچھا پیغام دینے کے لیے آپ کے ساتھ یہ ایک بات شیئر کریں گے، کیونکہ ہم کل پروگرام میں نہیں ہوں گے. اس کی یہ ضروری اطلاع ہے، اس لیے کہ ہم 14 اگست والے دن لائیو ہوں گے آپ کے ساتھ، مطلب پرسوں آپ ضرور پروگرام ہمارا دیکھیے گا، اور امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا. صحت کا پروگرام، صحت کی بات. میں ہوں ڈاکٹر نصر اللہ رانا، میرے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر شبانہ ناز. ٹائم ختم ہو گیا، اجازت چاہیں گے. جی 14 اگست پہ ہماری ملاقات ہوگی، جشن آزادی کے موقع پہ. ہمیں یاد رکھیے گا، پروگرام ہمارا ضرور دیکھیے گا. آپ لوگوں کے لیے ہم یہاں آئیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.